الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ فاطر مکی صورت ہے اور مکہ میں تقریباً دوسرے دور کی جب کافروں کی دشمنی مسلمانوں کے ساتھ شدت اختیار کر چکی تھی اس زمانے کی سورہ ہے یہ، اور وہی تین موضوع اس سورہ کے بھی ہیں: توحید، رسالت اور آخرت. باتیں تو وہی ہیں جو بار بار اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، کبھی کسی انداز سے، کبھی کسی انداز سے، کبھی کسی موقع پہ، کبھی کسی موقع پہ. فطرت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. فطرت کا معنی کیا ہے؟ نیچر. یعنی فلاں آدمی جو ہے اس کی نیچر میں یا اس کی فطرت میں پیدائشی طور پہ اس کے مزاج کا یہ حصہ ہے، غصہ کرنا، خوش رہنا، وہم کرنا. انسان کہتا ہے جی اس کی فطرت میں ہے یہ، مطلب یہ پیدائشی طور پہ ہے یہ ایسا. فاطر وہی لفظ ہے جس کا معنی ہے پیدا کرنے والا. فاطر اسم فاعل ہے. قرآن مجید میں کم از کم 5-6 لفظ استعمال ہوئے ہیں اس معنی کے لیے. خالق کا معنی بھی پیدا کرنے والا ہے، اور باری کا معنی بھی پیدا کرنے والا ہے. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. اسی طرح بدیع کا معنی بھی پیدا کرنے والا ہے. انشاء کا معنی بھی پیدا کرنا ہے. ان سارے لفظوں میں معمولی فرق ہے. مثال کے طور پہ باری وہ ذات ہے جو انسان کو کسی را میٹیریل کے بغیر پیدا کر لے، پہلے کوئی چیز نہیں. مثال کے طور پہ انسان صرف وہی چیز پیدا کر سکتا ہے جس کے لیے اس کے پاس کوئی مادہ موجود ہے. روٹی پکانی ہے، اس کے لیے آٹا ہونا چاہیے یا گندم ہونی چاہیے، اس سے روٹی پک جاتی ہے. لیکن بغیر آٹے کے یا بغیر گندم کے انسان روٹی پکانا چاہے نہیں پکا سکتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو، آدم علیہ السلام کو بغیر کسی مادے کے پیدا فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر کسی پہلے سے موجود مادے کے پیدا فرمایا. یہ ہے باری، یعنی وہ ذات جو پیدا کرے اس طریقے سے کہ اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں. اللہ تعالیٰ الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اس سے پہلے اس کا کوئی وجود تک نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عدم سے
اس کو وجود عطا فرما دیا. یہ ہے باری کا معنی. اسی طرح خالق پیدا کرنے والا، یہ بھی خالق معنی وہی ہے، لیکن اس کے معنی میں یہ بات شامل ہے کہ ایسی چیز بنانا جس کے لیے پہلے سے کوئی چیز موجود ہو. کپڑا ہے پہلے سے موجود ہے، اس سے لباس تیار کیا. اب لباس تو بنایا گیا، لباس تخلیق کیا یا لباس کو سیا، لیکن اس سے پہلے کوئی چیز موجود تھی، کاٹن تھی یا روئی تھی، اس سے پھر دھاگا بنایا گیا، دھاگے سے کپڑا بنایا گیا، کپڑے سے لباس بنا. تو خالق وہ ہے جو کسی مادے سے کوئی چیز تخلیق کرے. باری وہ ہے جو بغیر کسی مادے کی کسی چیز کو بنا لے. بدی وہ ذات ہے جو کوئی چیز ایجاد کرے، پہلے اس ماڈل کا یا اس شکل کی کوئی چیز موجود نہ ہو. انسان، زمین، آسمان پہلے سے موجود نہیں تھے. زمین آسمان کی ایجاد کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے. انسان کی یہ شکل ایجاد کرنے والی اللہ کی ذات ہے. لہذا یہ بدی ہے. جو چیز ایجاد کرے پہلے سے موجود نہ ہو، خود ایجاد کرے، وہ بدی ہے. فاتر کا معنی بھی پیدا کرنے والا ہے، لیکن فاتر کے معنی میں یہ بات شامل ہے کہ کوئی چیز بنا کے اس کو خوبصورت بنائے. کوئی چیز پیدا کرے آدمی، اس کی تخلیق کرے، کوئی چیز ماڈل بنائے، کوئی چیز تیار کرے اور اس کے بعد کاٹ چھانٹ کر کے اس کو بڑا خوبصورت بنائے. فاتر جو ہے اس کے معنی میں یہ بات شامل ہے. لہذا بعض لوگوں نے یا مفسرین نے یا مترجمین نے اس کا معنی ہی پیدا کرنے والے کی بجائے تراش خراش کرنے والا کیا ہے، کہ وہ ذات جس نے تراش خراش کے زمین و آسمان بنائے. یہ زمین آسمان جو ہے وہ اس طریقے سے خوبصورت بنائے گئے ہیں کہ کہیں کوئی ٹیڑھ میڑ یا کوئی کریک یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بنا کے ان کو ایسا خوبصورت بنایا ہے کہ ان میں کہیں کوئی خرابی یا بگاڑ یا کمی یا کوتاہی وہ نظر نہیں آتی. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اوپر نیچے بنائے اور پھر ایسے بنائے کہ اللہ تعالیٰ کی اس بناوٹ میں تم کوئی معمولی سی دراڑ یا معمولی سی خرابی یا معمولی سا بگاڑ بھی نہیں پاتے. فرج البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر. اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا اچھی طرح دوبارہ نظر دوڑا کے دیکھو چاروں طرف، دائیں بائیں آگے پیچھے شمال جنوب مغرب مشرق، کہیں تمہیں کوئی چیز نظر آ جائے خرابی والی. اتنا بڑا آسمان ہے، اتنی بڑی زمین ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا پوری طرح اپنی نظریں دوڑا کے دیکھو. فرج البصر، اپنی نظر بار بار لوٹاؤ. کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر. تیری آنکھیں نامراد اور ناکام ہو کے واپس لوٹ آئیں گی. آسمان کی تخلیق میں، زمین کی تخلیق میں تمہیں کوئی کمی نظر نہیں آئے، کوئی خرابی یا کوئی بگاڑ نظر نہیں آئے گا. یہ ہے فاتر. اتنی خوبصورت چیز بنانا، اتنی خوبصورت چیز بنانا کہ کوئی آدمی اس میں ترمیم کی تجویز پیش کرنا چاہے تو سوچ نہ سکے کہ اگر یوں ہوتا تو اس سے اچھا ہوتا، اگر یوں ہوتا تو اس سے اچھا ہوتا. یہ ہے فاتر. یہاں اللہ تعالیٰ نے فاتر کا لفظ استعمال کیا اور فاتر کے لفظ سے پہلے الحمدللہ استعمال کر لیا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یا اس ذات کا شکر ہے، فاتر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان بڑے ہی خوبصورت بنائے، ان میں کوئی کمی کوتاہی نہیں چھوڑی. اور چونکہ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے ہیں اور پہلا لفظ ہی اللہ تعالیٰ کے شکر ادا تو ہے ہی ہے، اس میں اللہ کا شکر تو ہے ہی ہے، لیکن مطلوب اللہ کی توحید بیان کرنا ہے کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین بنائے بس انہی کا شکر ہے اور کسی کا نہیں ہے. نہ دائیں والے کا، نہ بائیں والے کا، نہ ادھر والے کا، نہ ادھر والے کا، نہ مشرق والے کا، نہ مغرب والے کا، نہ 11ویں والا، نہ داتے والا یا فلاں یا فلاں. شکر کسی کا نہیں، شکر اس کا ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے. اور اگر اور کوئی ہے بنانے والا تو بتائیں کون ہے، کس کا شکر ادا کیا جائے. شکر کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے. اور ویسے بھی بہترین کلمہ شکر کا افضل الذکر
لا الہ الا اللہ و افضل الشکر الحمدللہ، بہترین کلمہ ذکر والا لا الہ الا اللہ ہے، اور شکر کے لیے، تعریف کے لیے بہترین کلمہ الحمدللہ۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے میزان کا ایک پلڑا جو ہے وہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اتنا محبوب کلمہ ہے اللہ کو۔ اور ایک دفعہ الحمدللہ سبحان اللہ کہنے سے زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے یہ سارے کا سارا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اتنے محبوب کلمے ہیں یہ، انسان تصور نہیں کر سکتا کہ کتنی اللہ کی حمد اور کتنی اللہ کی تقدیس پائی جاتی ہے دونوں لفظوں میں، الحمدللہ میں اور سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ سے کی، اور پھر جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو اسی لفظ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ الحمدللہ اسی اللہ کا شکر ہے، اسی اللہ کے لیے حمد ہے۔ فاطر السماوات، پیدا کرنے والا، خوبصورت بنانے والا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، جاعل الملائکۃ رسلا، جاعل کیا ہے؟ وہی فاعل کے وزن پہ ہے، فاطر، جاعل، خالق، بارئ، سارے ایک ہی وزن پہ ہے، اسم فاعل ہے سارے یہ۔ جاعل بنانے والا، الملائکۃ واحد کیا ہے؟ ملک، ملائکہ جمع ہے، فرشتے، بنانے والا فرشتوں کو، رسولن، رسولن کا واحد رسول، رسولن فرستادے، پیغام بر۔ اس کلمے میں بھی اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید فرما دی، جو مشرک یہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کو بھی اللہ نے اختیار دیے ہیں۔ اولاد جو ہے وہ تو باپ کے میراث میں شامل ہوتی ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو وہ تو باپ کے شریک ہوتے ہیں، اس کی وراثت میں، اس کے گھر بار میں، اس کے سارے معاملات میں مشورہ دیتے ہیں، اور باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ مشورہ کر کے ہر بات میں چلتا ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے اختیارات میں سے ان کے پاس اختیارات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کلمے میں زمین و آسمان کی پیدائش کے حوالے سے توحید کا سبق دے دیا کہ زمین و آسمان پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے، لہذا شکر اسی کا ہے اور کسی کا نہیں، وہ صرف اکیلا ہے شکر کے لائق۔ دوسرے کلمے میں اس بات کی تردید فرما دی کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اللہ کی مخلوق ہیں۔ جاعل، بنایا ان کو، فرشتوں کو، رسول، رسول پیغام بر، غلام، پیغام بر بنانا یا کسی کو ڈیوٹی دینا کہ بھئی تمہاری یہ کام ہے، ڈیوٹی تو مالک دیتا ہے اپنے غلام کو، لہذا فرمایا کہ یہ اللہ کی شریک نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے فرستادہ ہیں، اللہ کے پیغام بر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ان کے ذمے کہ یہ میرا پیغام ہے، جا کے میرے پیغمبروں تک اور میرے رسولوں تک یا میرے نبیوں تک پہنچا دو۔ ان کی حیثیت تو یہ ہے، ان کی حیثیت اللہ کی شریک کی نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، اولی، اولی القربا کیا معنی؟ قرابت والے، رشتہ داری والے، اولی کا معنی والے۔ اجنحہ واحد کیا ہے؟ جناح، جناح کسے کہتے ہیں؟ ونگ، پر کو۔ اجنحہ وہ فرشتے جن کے پر ہیں، جن کے بازو ہیں، مثنا، اثنین کیا معنی؟ دو دو، و ثلاثہ تین تین، و رباع اور چار چار، جس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ مختلف قوت اور مختلف طاقت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جس فرشتے سے جو کام لینا مطلوب ہوتا ہے اللہ اس کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، 2 پروں والا، 3 پروں والا، 4 پروں والا، اور پھر اس سے زیادہ بھی جتنے اللہ کو مطلوب ہوں،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا اس حال میں کہ ان کے 600 بازو تھے. جبرائیل جو ہے وہ سارے فرشتوں کے سردار ہیں، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کم سے کم جو ہے 2 پر ہیں، 2 ونگ ہیں دائیں اور بائیں، اور زیادہ سے زیادہ پر جو ہے وہ 600 ہے، اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ جتنے کسی کو دینا چاہیں. جس طرح انسانوں میں مختلف انسان مختلف قوت والے، مختلف مزاج والے اور مختلف طباع والے ہیں، اسی طرح فرشتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں کے لیے مختلف فرشتے پیدا کیے ہوئے ہیں. اور یہ ساری باتیں اس لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ میری اپنی مرضی پہ منحصر ہے، کسی کو 2 دوں، کسی کو 3 دوں، کسی کو 4 دوں، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، کوئی اس فیصلے میں شریک نہیں ہے میرا، کسی نے مجھے مشورہ نہیں دیا، نہ ہی اس میں کوئی کمی بیشی کر سکتا ہے. جو فیصلہ میں نے کیا، جو میں نے بنا دیا، بس وہی ہے، میرا کوئی دوسرا شریک نہیں. یہ سارے توحید کے دلائل دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. آگے اللہ فرماتے ہیں یزیدو فی الخلق ما یشاء. یزیدو کون سا فعل ہے؟ گزارا ہے، بعض ذکر غیر کا صیغہ ہے. یزیدو کا معنی زیادہ کرتا ہے یا زیادہ کرے گا، اضافہ کرتا ہے، اضافہ کرے گا، بڑھاتا ہے، بڑھائے گا. یزیدو زیادہ کرتا ہے، فی الخلق تخلیق میں، ما جو موصولہ ہے، یشاء، شاء یشاء، شاء کیا ہے؟ ماضی، یشاء گزارا، بعض ذکر غائب کا صیغہ، جو وہ چاہتا ہے. اس میں بھی اللہ کی توحید ہے. جو وہ چاہتا ہے اس کے مطابق اضافہ ہوتا ہے یا کمی ہوتی ہے، کسی اور کے چاہنے سے نہیں ہوتی. ما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جی، میرا جی چاہتا ہے یوں ہو جائے، میں چاہتا ہوں یہ ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا چاہتے رہے کہ وہ طالب ایمان لے آئے، اللہ نے کو منظور نہیں تھا، نہیں لایا. ما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. نہ علی حجویری کے چاہنے سے کچھ ہوتا ہے، نہ پیر عبد القادر جیلانی کے چاہنے سے کچھ ہوتا ہے، کسی دوسرے کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ باپ کے چاہنے سے، نہ بیٹے کے چاہنے سے، نہ حضرت صاحب کے چاہنے سے. وہی ہوتا ہے جو صرف اللہ چاہتا ہے. یہ کلمہ جو ہے فرشتوں کے لیے بھی ہے چونکہ اسی آیت کے ساتھ متصل ہے، لیکن مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ کلمہ عام ہے. عام سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہر قسم کی تخلیق کا ذکر اللہ نے فرما دیا. اس میں انسان بھی آتے ہیں کہ جس کی تخلیق میں چاہتا ہوں اضافہ کرتا ہوں، جس کی تخلیق میں چاہتا ہوں کمی کرتا ہوں. اضافے سے مراد یہ ہے کسی کو زیادہ دینا چاہوں زیادہ دے دیتا ہوں، کسی کو بیوقوف آمد بنانا چاہتا ہوں اس کو بیوقوف آمد بنا دیتا ہوں، کسی کو زیادہ اچھی شکل دینا چاہتا ہوں اچھی شکل دے دیتا ہوں، کسی کو کم اچھی دینا چاہتا ہوں کم دے دیتا ہوں، کسی کو اچھا آواز دے دیتا ہوں کسی کو برا آواز دے دیتا ہوں، کسی کو اچھا رنگ دیتا ہوں کسی کو برا رنگ دیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ یزید فی الخلق، اللہ تعالیٰ تخلیق میں جتنا بھی اور جیسا بھی اضافہ چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، بس اللہ ہی اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں. ایک ایک کلمے میں اللہ تعالیٰ نے توحید باہر رکھی ہے. اس لیے مولانا غلام اللہ خان بڑا توحید کے لیے کام کیا. انہوں نے اللہ جزائے خیر دے، انہیں راول پنڈی کے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ میں قرآن مجید کی ایک ایک آیت سے توحید ثابت کرنے کو تیار ہوں. ایک ایک آیت جو ہے قرآن مجید کی وہ توحید کا درس دیتی. اور فی الواقع بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پہ اگر غور و فکر کیا جائے توحید ہی بنیاد ہے اسلام کی، اور توحید کا جھگڑا ہے سارا اس دنیا میں. جتنا بھی جھگڑا ہے سارا جھگڑا توحید کا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء اوپر ہر چیز کے قدیر. قادر اور قدیر وہی فرق ہے جو حافظ اور حفیظ میں ہے، سامع اور سمیع میں ہے. قدیر وہ ذات ہے جو 24 گھنٹے ہر چیز کی قدرت رکھنے والی ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا کلمہ ہے.
اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں جو ہر چیز پہ قادر ہو، صرف اللہ کی ذات ہے۔ مولانا فیض عالم چشتی جیلم کے رہنے والے تھے، انہوں نے بھی ماشاءاللہ توحید کے لیے بڑا کام کیا، اور خاص طور پہ شان صحابہ کے بارے میں کتابیں بھی لکھی اور جلسے دوسرے اور تقاریر وغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا اپنی کتاب میں کہ ہم ایک آدمی کے ساتھ ایک ان کے بھائی کو ملنے کے لیے گئے، وہ صوفی مزاج کے آدمی تھے، حلول اور جو عقیدہ ہے وحدت الوجود کا اور حلول کا اس پہ یقین رکھنے والے۔ ایسے باتیں کرتے رہے، جا کے بیٹھے تھوڑی دیر، باتوں باتوں میں ان صاحب کے چہرے پہ بڑا جلال آ گیا اور آنکھیں سرخ ہو گئی اور بڑا ان کا رنگ متغیر ہو گیا اور کیفیت جو ہے وہ بڑی بدل گئی ان کی، اور اچانک وہ کہنے لگے کہ بھائی میں خدا ہوں۔ وہ وحدت الوجود والا وہی جو منصور نے کہا تھا انا الحق، جو اکبر الآبادی نے جس کے بارے میں کہا کہ منصور نے کہا خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوزنا ہوں میں۔ دونوں تھیوریاں ہیں، منصور نے کہا کہ میں خدا ہوں، اور ڈارون جو تھا اس کی تھیوری یہ ہے کہ باندر ہوں میں، وہ کیڑے سے ایسا ایسا بنتا بنتا بندر بنا، بندر سے انسان بن گیا۔ اس نے کہا کہ بھائی میں خدا، وہ قائد صاحب کہنے لگے کہ میں نے ایک زمین سے چھوڑا ہوا تنکا اٹھایا اور اس تنکے کو توڑا، میں نے کہا بھائی صاحب ذرا اس کو جوڑ دیں۔ وہ جتنے چہرے پہ جلال تھا اور آنکھوں کی سرخی تھی یا وہ جتنی بھی کیفیت بدلی ہوئی تھی، تھوڑی دیر تو پکڑ کے وہ تنکے کو ایسے ادھر ادھر اوپر نیچے کرتے رہے، لیکن اس کے بعد سارا کچھ جو کچھ تھا وہ سب ہوا ہو گیا۔ انسان کی قدرت کیا ہے؟ ایسے انسان ڈینگے مارتا ہے اور اکڑتا ہے اور تکبر اور غرور کرتا ہے۔ یہ حلول کا عقیدہ، وحدت الوجود کا عقیدہ اور شہود کا عقیدہ سارے کے سارے باطل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اعلیٰ ہے، اولا ہے، اکبر ہے اور مقدس ہے، محمود ہے، اس کے برابر کی کوئی ذات نہیں۔ کون ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ میں ہر چیز پہ قادر ہوں؟ ایک تنکا جوڑنے پہ انسان قادر نہیں ہے۔ اور صرف ایک یہ عام آدمی کی بات نہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ یا پیر فقیر یا جن کے بارے میں کہتے ہیں جی مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، تقدیریں بدل سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، ان کو چھوٹا تنکا توڑ کے دے دے اور کہیں جی جوڑ کے دے اسے۔ کون ہے جو مائیکل لال جوڑ دے اسے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز پہ قادر میں ہی ہوں، باقی سارے دعوے باطل ہیں۔ آگے پھر وہی توحید کی دلیل ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت۔ ما یہاں پہ موصولہ ہے، ما یفتح اللہ، فاتحہ کا معنی اس نے کھولا، یفتح مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، وہ کھولتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ۔ ما یفتح اللہ، جو کھولتا ہے اللہ تعالیٰ، للناس واسطے لوگوں کے، من رحمت، رحمت کا دروازہ۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے رحمت کا دروازہ جو کھول دیتا ہے، فلا ممسک لہا، فلا پس نہیں ہے، ممسک کیا ہے؟ ممسک اسم فاعل ہے، امساک کا معنی روکنا، ممسک روکنے والا، لہا واسطے اس کے، کی ضمیر اللہ کی رحمت کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر اپنی رحمت سے کسی کو نوازنا چاہے تو کسی میں یہ طاقت نہیں، کسی میں یہ جرت اور ہمت نہیں، کسی کی مجال نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو روک دے، اس سے اللہ کی رحمت سے کسی کو محروم کر دے۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، وما یمسک، اور وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ روک دے، جس کو اللہ روکتا ہے، فلا مرسل، مرسل کا معنی بھیجنے والا، فلا مرسل پس نہیں کوئی اس رکی ہوئی چیز کو بڑھانے والا، بھیجنے والا، لہو واسطے اس کے، جس سے اللہ نے روک دی کوئی چیز، جس آدمی سے
اللہ تعالیٰ نے کوئی خیر روک دی، کوئی بھلائی روک دی، اپنی رحمت روک دی، لا مرسل لہ، کوئی بھی اس رحمت کو آگے بھیجنے والا نہیں اس تک، کوئی بھی وہ رحمت یا خیر یا بھلائی اس کو پہنچانے والا نہیں۔ من بعد ہی، اس کے بعد، کس کے بعد؟ اللہ کے بعد۔ یہ بھی کیونکہ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے بزرگ جو ہے یا بت جو ہے مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، ان سے خیر ملتی ہے، بھلائی ملتی ہے، یہ روزی دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے سارے فلسفے کی، سارے عقیدے کی تبدیل فرما دی کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو کوئی نہیں جو اس کی رحمت کو روک دے۔ اور کافروں کو یہی اعتراض تھا، مشرکوں کو، کہ کیا مکے اور طائف کے سرداروں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا یتیم اور بےکس اور بے زور آدمی ہی ملا تھا اللہ کو نبی بنانے کے لیے؟ اللہ نے کسی سردار کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ کسی بڑے آدمی کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ اس کا بھی اللہ نے یہی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خوب واقف ہے کہ میری رحمت کے لائق کون ہے۔ اللہ جس کو اپنی رحمت سے نوازنا چاہے، کون ہے جو اس کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دے؟ اور وہی بات اللہ نے یہاں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے لیے رحمت کا کوئی دروازہ کھولتا ہے، کوئی نہیں جو اس رحمت کو روکنے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ اگر اپنی رحمت کو روکنے والا ہو یا روک لے تو کوئی نہیں جو اس رحمت کو بھیجنے والا ہو۔ شاید حضرت معاذ بن جبل یا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے مغیرہ، ہر نماز کے بعد یہ کلمے کہنا نہ بھولنا، اللہم لا مانع لما آتیت، لا مانع کوئی روکنے والا نہیں، ما آتیت جو تو کسی کو دے، جو تو کسی کو عطا کرے، بلا معطیہ لما منعت نہ ہی کوئی عطا کرنے والا ہے جس سے تو اپنی رحمت کو روک لے۔ اور یہ بھی خالص اللہ کی توحید ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ گھوڑے پہ پیچھے سوار تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اے بیٹے، میں تجھے بعض کلمے بتاتا ہوں، ان کو اچھی طرح یاد کر لینا۔ وہ کلمے یہ ہیں، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، صدقہ کرو، خیرات کرو، ماں باپ کی عزت اور احترام کرو، ماں باپ کو راضی رکھو، حلال اور حرام میں فرق کرو، سود نہ کھاؤ، رشوت نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہے۔ فرمایا کہ ان کی حفاظت کرو یا پھر اللہ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اور تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اے عبداللہ، اگر پوری دنیا کے لوگ مل کے تجھے کسی نفع، کوئی ذرہ برابر بھی نفع پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس نفع کے جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی اگر تجھے کوئی معمولی سا نفع پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس نفع کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، اور اگر ساری دنیا کے لوگ مل کے تجھے معمولی سا نقصان بھی پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے۔ فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھیں، یہ ساری باتیں اللہ کی توحید کی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الْعَزِيزُ اور وہ غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے، یعنی اپنے احکام کو نافذ کرنے پہ پوری طرح غالب ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، جو چاہے حکم کرے اور اس کو نافذ کرے لوگوں پہ۔ اور پھر فرمایا کہ وہ حکمت والا ہے، اس کے سارے حکم، اس کے سارے فیصلے جو ہیں حکمت پہ مبنی ہے۔ بغیر حکمت کے اللہ کا کوئی فیصلہ نہیں یا کوئی اللہ کا حکم نہیں۔ بعض اوقات انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی حکمت کی سمجھ نہیں آتی اور انسان اللہ گلہ یا شکوہ کرتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ ہر فیصلے میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں
یا ایھا الناس، اے لوگو، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف اہل ایمان کو مخاطب نہیں کیا بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا، یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے لوگوں، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اذکروا کون سا فعل ہے؟ فعل امر ہے اور صیغہ جمع کا، اذکروا ذکر کرو، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تمہارے اوپر ہے، جو تمہارے اوپر ہے۔ اب یہ ایک مستقل آیت ہے، تعلق اس کا اگلی آیت کے ساتھ ہے، لیکن یہ ایک مستقل حکم ہے کہ اے لوگو، اللہ کے احسانات اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہا کرو۔ مسلمانوں کے لیے تو بہت سی اضافی نعمتیں ہیں اللہ کی، قرآن مجید اللہ کی نعمت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کی نعمت ہے، ایمان نعمت ہے، اسلام نعمت ہے، اور اس سے متعلقہ جتنی باتیں ہیں وہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن اسلام سے، دین سے ہٹ کے بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں سارے لوگوں پہ، خواہ وہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں۔ خود انسان کی اپنی ذات کے اندر بہت سی نعمتیں ہیں، انسان کے اعضاء ساری کی ساری نعمتیں ہیں، انسان سانس لیتا رہتا ہے لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے۔ ہمارے پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، اور ہوا جو ہے جس میں مطلوبہ گیسیں ہونی چاہیے سانس لینے کے لیے، جس میں 80% نائٹروجن ہے اور 20% آکسیجن اور دوسری گیسیں وغیرہ ہیں، آپ اس کا اندازہ لگائیے کبھی ہاسپٹل میں جا کے، جی ذرا آکسیجن کم ہوگی تو آدمی جو ہے بے چین ہو جاتا ہے، چہرہ جو ہے وہ پیلا پڑ جاتا ہے، جی آکسیجن کم ہو گئی، لیکن عام حالت میں کبھی احساس ہی نہیں ہوا جی آکسیجن کم ہو گئی۔ یا ہمارے پھیپھڑے جو ہیں وہ کس طرح سانس لے رہے ہیں، جب مشین لگتی ہے، بیمار پڑتا ہے انسان، نڈھال ہوتا ہے، اور پھر وہ آکسیجن لگاتے ہیں، پھر احساس ہوتا ہے کہ آکسیجن جو اللہ ہمیں دے رہا ہے کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی سوچا ہی نہیں اس نعمت کے بارے میں۔ گردوں میں جب کبھی تکلیف ہوتی ہے تو پھر احساس ہوتا ہے گردے کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن جب انسان صحت مند ہوتا ہے ویسے اکڑا پھرتا ہے جس طرح پتہ نہیں اس کے علاوہ دنیا میں کوئی مخلوق ہی نہیں ہے۔ کیا یہ دانت جو ہے یہ 3 یا 4 گرام کا دانت ہے، اور جب اس کی تکلیف ہوتی ہے انسان کو تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی تکلیف گردے کی اور دانت کی تکلیف جو ہے اس سے زیادہ تکلیف اور کسی چیز کی نہیں ہے۔ انسان کو اس طرح بے چین کر لیتا ہے کہ انسان کہتا ہے یہ نکلوا دو، جلدی جلدی نکلوا دو، اس کے بغیر مجھے آرام نہیں آ رہا۔ لیکن یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، کبھی ہم نے یاد کیا اس کو؟ یہ مستقل آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی گھر میں بیٹھے ہوئے، کبھی تنہائی میں بیٹھے ہوئے، کبھی رات کو سوتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کو یاد کر لینا چاہیے، کتنی اللہ نے ہم پہ نعمتیں کی ہیں، یا اللہ تیرا کتنا احسان ہے۔ کبھی ہم نے سوچا یہ کہ گھر میں بیوی بچوں میں بیٹھے ہیں، بیوی اللہ کی نعمت ہے، بچے اللہ کی نعمت ہے، گھر بار اللہ کا نعمت ہے، نوکری اللہ کی نعمت ہے، دولت اللہ کی نعمت ہے، دین اللہ کی نعمت ہے، اسلام اللہ کی نعمت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے، یہ قرآن اللہ کی نعمت ہے۔ کبھی ہم نے یاد کیا اس بات کو؟ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے جو تم پہ نعمتیں کی ہیں ان کا ذکر کیا کرو، ان کو یاد رکھو۔ اور انسان کو یہ جو اس طرح کی آیتیں ہیں ان کو پڑھنے کے بعد کبھی کبھی ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ کبھی انسان بیٹھ کے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، کبھی دوست، ضروری ہے دوستوں کے ساتھ بیٹھے گپ شپ بھی لگائے آدمی یا تاش ہی کھیلے۔ دوست ایسے ہونے چاہیے جو اللہ کے رسول کا ذکر کرنے والے ہوں، نہ انسان دنیا دار دوست بنائے، نہ بے دین اور ملحد آدمیوں کو دوست بنائے آدمی۔ ایسے آدمیوں کو دوست بنائے جو بیٹھے تو اللہ کے رسول کا ذکر کرے، مسئلے مسائل کی بات کرے، قرآن کی، دین کی بات کرے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرے کہ اللہ نے ہم پہ کتنے احسان کیے، کتنے اللہ کی، اور یہ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو، تاکہ تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ اللہ نے ہم پہ کتنی نعمتیں کی ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ رات اتنی دیر تک کھڑے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اور آپ کے پاؤں جو ہے وہ متورم ہو جاتے ہیں کھڑے ہو کے، آپ اتنا کھڑے کیوں ہوتے ہیں اللہ کے حضور؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
اللہ نے اتنی نعمتیں مجھ پہ کی ہے، میں اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ تو انسان کو گاہے بگاہے اپنے جو رائٹس ہیں ان سے ہٹتے ہوئے بھی، کوئی ضروری ہے کوئی مصیبت آ جائے تو انسان کہے جی اچھا ہی میری مصیبت دور ہو جائے تو میں 100 ریال نظر دوں گا، صدقہ کروں گا. کوئی ضروری تو نہیں انسان پھنسا ہوا ہو تو تب ہی کوئی خیر کر یا نیکی کا کام کرنا ہے. انسان اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے خیر اور بھلائی کا کام کرنا چاہیے. اللہ نے بڑا دیا ہے بھائی، آدمی گاہے بگائے بغیر کسی کے مانگے بغیر کسی کے کہے اللہ کی راہ میں دیتا رہے. اور یہ تو چیز ایسی ہے جس طرح چشمہ ہوتا ہے، چشمے سے آپ پانی لینا چھوڑ دیں چشمہ بند ہو جائے، چشمے سے پانی نکالتے رہے پانی لیتے رہے چشمہ جاری رہے گا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا جو دیا ہوا خزانہ ہے، یہ بالکل پانی کے چشمے کی طرح ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم انفق انفا، تو خرچ کرتا رہو میں بھی تل پہ خرچ کرتا رہوں گا. حل من خالق غیر اللہ، یہ ایک دوسرا کلمہ ہے. حل من خالق، حل کیا، من خالق کوئی خالق ہے، غیر اللہ اللہ کے علاوہ. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کو بطور نعمت کے گنوایا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں نہیں گنوائی، دو نعمتوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ دو نعمتیں ہی ایسی ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان کا شکر ادا کرنا چاہے انسان شکر ادا نہیں کر سکتا. پہلی نعمت تو یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا میرے علاوہ اور بھی کوئی خالق ہے جس نے تمہیں پیدا کیا؟ پیدا تو میں نے کیا، اور تم نظر نیازیں جو ہے وہ دوسروں کے درباروں میں جا کے چڑھاتے ہو. خوش تم دوسروں کو کرنے کی کوشش کرتے ہو، ڈرتے تم دوسروں سے ہو کہ اگر دودھ نہ چڑھایا حضرت صاحب کی قبر پہ تو ہماری گائے جو ہے یا بھینس مر جائے گی، ڈرتے ان سے ہو تم. حالانکہ میں نے تمہیں زندگی دی ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، خالق میں ہوں تمہارا، پھر تم عبادت دوسروں کی کیوں کرتے ہو؟ دوسروں کو میرے ساتھ شریک کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت اس بات کا ذکر ارشاد فرمایا کہ حل من خالق غیر اللہ، اللہ کے علاوہ ہے کوئی تمہارا اور بھی خالق؟ اور یہ چیز ایسی تھی کہ جاہل سے جاہل، بدھو سے بدھو آدمی جو ہے وہ بھی جانتا ہے کہ اللہ کے سوا پیدا کرنے والا کوئی نہیں. باطل عقیدے کی بات اور ہے، لیکن پوری دنیا میں آپ چلے جائیے ڈاکٹر بھی یہی کہیں جی بچے میاں بیوی اچھے بھلے ہوتے ہیں، ساری ٹیسٹ ساری رپورٹیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، صحت مند ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دینا چاہتے، نہیں دیتے، کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں، ٹھیک ٹھاک ہے سارے میاں بھی اور بیوی بھی، لیکن اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دینا چاہتے، نہیں دیتے. اور ایسے دبلے پتلے اور تنکے کی طرح آدمی، ضعیف نحیف و نزار، اور اولاد ماشاءاللہ اللہ نے دی 8-8 10 بچے دیے. دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ اور ہے کوئی خالق یا کوئی پیدا کرنے والا. تیسری بات اللہ نے یہ فرمائی، یرزقکم من السماء والارض. یرزقو گزارا ہے بحث ذکر غیب کا صیغہ، رزق دیتا ہے تم کو، من السماء والارض، آسمانوں سے اور زمین سے. یہ دوسری نعمت ہے. پہلی تو خالق کی کہ میں تمہارا خالق ہوں، میرے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اور دوسری اللہ نے فرمایا کہ یرزقکم ہے کوئی جو میرے علاوہ تم کو رزق دیتا ہو. میرے علاوہ نہ تمہارا کوئی خالق ہے نہ رازق ہے، رزق بھی میں ہی تمہیں دیتا ہوں. من السماء والارض، آسمانوں سے دیتا ہوں، زمین سے دیتا ہوں. آسمانوں سے بارش نازل ہوتی ہے، زمین جو ہے وہ سبزہ اگاتی ہے. اگر اس سے مراد صرف انسان کی روزی لی جائے، جو انسان کھاتا پیتا ہے، تو وہ بھی انسان کی زمین سے حاصل ہوتی ہے. پانی زمین سے حاصل ہوتا ہے، غلہ زمین سے حاصل ہوتا ہے، سبزی زمین سے حاصل ہوتی ہے، پھل وغیرہ زمین سے حاصل ہوتا ہے، ساری چیزیں زمین سے حاصل ہوتی ہیں. اور اگر رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ساری عنایات اور اللہ تعالیٰ کی ساری عطائیں مراد لی جائیں، تو پھر بھی آپ اندازہ لگائیے کہ زمین کے جتنی بھی انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں، ساری کی ساری انسان کو زمین سے حاصل ہوتی ہے. کوئی ایک چیز ایسی نہیں جو زمین سے نہ ملتی ہو.
انسان کا لباس ہے، انسان کے تعمیر کی جتنی بھی چیزیں ہیں، سیمنٹ ہے، پتھر ہے، شیشہ ہے، اور حتیٰ کہ انسان جو بجلی استعمال کرتا ہے یہ بھی ساری کی ساری زمین سے نکلتی ہے، پیٹرول زمین سے نکلتا ہے، اسی سے سارا سلسلہ چلتا ہے۔ سارا رزق اللہ تعالیٰ نے انسان کا زمین میں رکھا ہے، کوئی انسان کی ضرورت کی ایسی چیز نہیں جو زمین میں موجود نہ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے احسانات ہیں، آسمان بھی نعمت ہے، زمین بھی نعمت ہے، اللہ کا رازق ہونا بھی نعمت ہے، اللہ کا خالق ہونا بھی نعمت ہے۔ لا الہ الا ہوا، کوئی بھی الہ نہیں الا ہوا سوائے اس کے مگر وہ۔ فانا توفکون، اللہ تعالیٰ مشرکوں کو خطاب کر رہے ہیں، فانا پھر کہاں سے، توفکون افک کا معنی جھوٹ پر گھڑنا، پھر تم کہاں سے جھوٹ گھڑتے ہو، مراد یہ ہے کہ تمہیں کہاں سے پھیر لگتا ہے، تم کہاں سے پلٹتے ہو، کہاں سے تمہاری مت ماری جاتی ہے، کہاں تمہاری عقل چلی جاتی ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ رازق بھی میں، خالق بھی میں، آسمان بھی میرا، زمین بھی میرا، اور ان دونوں چیزوں سے تم اپنی روزی بھی حاصل کرتے ہو، سب کچھ میں دیتا ہوں تمہیں، اس کے باوجود تمہیں سمجھ نہیں آتی، کہاں سے تمہیں پھیر لگتا ہے، کہاں سے تم دوسروں کو میرا شریک بناتے ہو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں توحید کے یہ بڑے بھرپور اللہ تعالیٰ نے کلمے اور آیات ارشاد فرما دی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کے لیے اور کافروں کو اور مشرکوں کو سنانے کے لیے کچھ باتیں ارشاد فرمائی کہ یہ حماقت اور بیوقوفی تم ہی نہیں کر رہے، بلکہ تم سے پہلے جو مشرک اور کافر تھے انہوں نے بھی اللہ کے رسول کا مقابلہ کیا، ان کو جھٹلایا، یہ تم کوئی نئی بات نہیں کر رہے، اور تم بھی وہی طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسکین دلائی کہ آپ کے ساتھ یہ کوئی نرالی بات نہیں کہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی تضحیق یا تحقیر کر رہے ہیں، بلکہ ایسا معاملہ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا آ رہا ہے، لہذا آپ اس معاملے میں صبر کیجیے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر يُكَذِّبُوكَ، اصل میں لفظ کیا تھا؟ یکذبون، نون جو ہے وہ کاف کے ساتھ ملانے کی وجہ سے گر گیا ہے۔ یکذبوک مضارع ہے جو مذکر غائب کا صیغہ، یکذبون جھٹلاتے ہیں کا تجھ کو، یعنی یہ کافر اور مشرک مکہ کے۔ فقط پس تحقیق، کذبت کون سا فعل ہے؟ ماضی مجہول ہے، اور صیغہ واحد مؤنث غائب کا، کذبت رسول من قبل کا، جھٹلائے گئے رسول من قبل کا تو اس سے پہلے، وَإِلَى اللَّهِ، اور طرف اللہ تعالیٰ کی، ترجع الامور، ترجع کون سا فعل ہے؟ مضارع مجہول ہے، اگر یہ مضارع معروف ہوتا تو کیا ہوتا؟ ترجع، جیم کے نیچے زیر ہونی چاہیے تھی، جیم کے اوپر ہے، جب پہلے شروع میں پیش ہو اس لفظ کے ساتھ ہی اس کا جو مجہول ہے اس کے لیے کلمے پہ زبر آ جاتی ہے، جیسے یہاں پہ ہے ترجع الامور، پلٹائے جانے والے ہیں، پلٹائے جائیں گے سارے کے سارے معاملے۔ اگر ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا ہے تو آپ سے پہلے جو رسول آئے ان کو بھی لوگوں نے جھٹلایا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے کے سارے معاملے اللہ کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ دونوں باتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تذکیر، اس بات میں بھی کہ آپ سے پہلے بھی یہ کام ہوتا رہا کہ کافروں نے اور مشرکوں نے اسلام کی مخالفت کی، انبیاء کی مخالفت کی، ان کو مٹانا چاہا، ان کو ختم کرنا چاہا، اور یہ قیامت تک ہوتا آئے گا۔ کافر اور مشرک جو ہے ہمیشہ ہی یہ اس کوشش میں رہے کہ کسی طرح سے انبیاء کی دعوت کو، دین کو، اسلام کو اور توحید کی دعوت کو ختم کیا جائے، قیامت تک یہ ہوتا رہے گا۔
دوسری تسکین والی بات یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان معاملات کے فیصلے جج میں ہی ہوں قیامت کے دن، قیامت کے دن فیصلے میرے ہی ہاتھ میں ہوں گے۔ ترجع الامور، سارے کے سارے یہ لڑائی جھگڑے کے مقدمے جو ہیں یہ میرے پاس ہی آنے، فکر نہ کرو۔ نبی تو ہم نے ہی تمہیں بنا کے بھیجا ہے، یہ دعوت تو ہم نے ہی تمہیں دی ہے، یہ احکام اور شریعت تو ہم نے ہی تمہیں دی ہے، اور یہ بدبخت اس کو جھٹلاتے ہیں، اس کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مقدمے ہمارے ہی پاس آ گئے، یہ مقدمے ہماری عدالت میں ہی دائر ہونے ہیں، فیصلے ہم نے ہی کرنے ہیں، یہ فیصلہ آپ کے حق میں ہونے والا ہے، لہذا آپ کو فکر کرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الی اللہ ترجع الامور، یہ سارے کے سارے جھگڑے، سارے کے سارے مقدمے، سارے کے سارے امور اللہ کی طرف پلٹائے جانے والے ہیں قیامت کے دن۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، ان بے شک وعد اللہ حق۔ اب یہ پھر قیامت کے بارے میں شروع ہو گیا، پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں دلائل تھے اور شرک کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی، اب وہی رسالت کے آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی، اے لوگو ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ وعدے سے مراد آخرت کا وعدہ، قیامت کا وعدہ، جس کے بارے میں بار بار وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا، کہ اللہ بھی عذاب دے گا، اللہ کا عذاب آتا کیوں نہیں؟ ہم تو آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کی باتیں نہیں مانتے، جھٹلاتے ہیں آپ کو، اور آپ کہتے ہیں جی اللہ پکڑ لے گا، اللہ سزا دے گا، اللہ عذاب دے گا، وہ عذاب آتا کیوں نہیں؟ کب وہ وعدہ پورا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ تو بالکل برحق ہے، سچا ہے، لیکن اس کا علم جو ہے وہ اللہ نے اپنے پاس رکھا، اللہ نے علم نہیں دیا کسی کو، لیکن ہے وہ سچا۔ ویسے ہی عبدالآباد تک چلی جاتی رہے گی، یہ دنیا کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اتنی بڑی دنیا، پہاڑ اور اتنے دریا اور سمندر اور اتنی جبی جمائی کائنات ہے، اس کو کون بٹھا دے گا؟ کون ختم کرے گا اسے؟ اللہ نے صرف اتنی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ بالکل برحق اور سچا ہے، وہ پورا ہونے والا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، فلا لا تغرن، کون سا فعل ہے؟ جی نہیں ہے یہ، لا تغرن، ہرگز دھوکہ دینے نہ پائے، ہرگز دھوکہ نہ دینے پائے۔ غرور کا معنی، مغرور کسے کہتے ہیں؟ اصطلاحی زبان میں تو جس میں بڑی اکڑ اور بڑا تکبر ہو اسے کہتے ہیں، لیکن اس کا لفظی معنی ہے دھوکہ دیا گیا۔ مغرور مفعول کے وزن پہ ہے، مفعول ہے یہ، مغرور، دھوکہ دیا گیا، یعنی اس آدمی کو دولت سے یا اپنی صحت سے یا جوانی سے یا کسی اور بات کی وجہ سے دھوکے میں پڑ گیا وہ کہ یہ تم میں بڑا اونچی شے ہوں، جس طرح فرعون تھا، غرور میں پڑ گیا، دھوکے میں پڑ گیا کہ میں خدا ہوں دنیا کا۔ اسی طرح کوئی اللہ کی نعمت پا کے انسان دھوکے میں پڑ جائے تو وہ مغرور ہے، اور دھوکہ اس بات کا کہ شاید یہ نعمت جو ہے عبدالآباد تک میرے پاس رہے گی، یہ مجھ سے جائے گی نہیں کبھی۔ غرور کا معنی دھوکہ ہے۔ لا تغرن، ہرگز تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، تم کو الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی۔ پہلے تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کا وعدہ سچا ہے، قیامت آنے والی ہے جو عبدالآباد ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا رنگین بنایا ہے، بڑا خوبصورت بنایا ہے، بڑا میٹھا بنایا ہے، اس میں بڑی مٹھاس ہے۔ انسان اس طرح جذب ہوتا ہے اس دنیا میں، اس طرح جذب ہوتا ہے اس دنیا میں کہ انسان کو کوئی چیز یاد نہیں رہتی۔ بیوی بچوں میں جذب ہو گیا، گھر بار میں جذب ہو گیا،
دولت میں جذب ہو گیا، کاروبار میں، اپنی سروس میں، ملازمت میں، ڈالر میں، ریالوں میں، ساری زندگی اسی چکر میں انسان لگا رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھنا یہ دنیا کو رنگین ہم نے خود بنایا ہے تمہارا امتحان لینے کے لیے، دنیا کو ہم نے میٹھا بنایا ہے تمہارا امتحان لینے کے لیے۔ یہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے رنگینیاں رکھی ہیں یا دل فریبیاں رکھی ہیں دنیا میں، یہ ساری ہمارا امتحان لینے کے لیے ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے جنت میں حوریں بنائی ہیں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عورت پیدا کر دی ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے پھل رکھے ہیں جن کا ذکر فرمایا ہے، دنیا میں بھی پھل رکھے ہیں۔ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے شہد اور دودھ کی نہریں بنائی ہیں، دنیا میں بھی شہد اور دودھ بنایا ہے۔ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ان کی کاپی جو ہے وہ اس دنیا میں اللہ نے دے دی ہمیں، جو جنت میں ہے۔ وہ چیزیں ہمیں دکھائی نہیں، اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھی ہیں۔ وعدہ یہ کیا ہے کہ اس دنیا میں جو چیزیں میں نے رنگینیاں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، میرے احکام کے مطابق استعمال کرو گے تو پھر وہ اصل چیز جو ہے وہ تمہیں دے دوں گا۔ یہ تو نقلی ہے، اور بڑا احمق اور بیوقوف آدمی وہ ہے جو نقلی چیزوں پہ انسان ریجھ جائے اور نقلی چیزوں پہ ہی قناعت کر لے اور یہی سمجھ لے کہ یہی ہے بس جو کچھ بھی ہے۔ فرمایا کہ دیکھنا یہ دنیا کی زندگی جو ہے تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، اسی پہ ریجھ نہ جانا، اپنی ساری زندگی اسی پہ نہ کھپا دینا۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ جتنی دنیا کی زندگی طویل ہے اتنا انسان اس کو وقت دے، اتنی محنت اس کے لیے کرے۔ جتنا وہ زمانہ طویل ہے، جتنی زندگی وہ طویل ہے، اتنی محنت اس کے لیے کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس بات پہ عمل کر کے دکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی حضرت عبداللہ بن مسعود کو یا عبداللہ بن عباس کو، عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب، اس دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو جس طرح تم مسافر کی طرح رہو اس دنیا میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی میں لیٹے ہوئے تھے اور ننگے جسم پہ اس چٹائی کے نشان پڑ گئے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، آپ ہمیں حکم دیتے تو آپ کے لیے نرم و گداز گدا بنا کے ڈال دیتے، آپ کے لیے آپ آرام فرماتے اس پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عبداللہ میرا اس دنیا سے کیا تعلق، میرا تعلق اس دنیا سے اتنا ہی ہے جیسے ایک مسافر ہے چل رہا ہے اپنے راستے پہ اور چلتے چلتے درمیان میں ایک درخت آ گیا، اس درخت کے نیچے تھوڑا سا آرام کیا اور استراحت کی اور اس کے بعد پھر اپنے سفر پہ روانہ ہو گیا۔ یہ دنیا تو بس اتنی ہی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو تعلیم دی تھی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دنیا خالدۃ و حلوۃ، دنیا جو ہے بڑی سرسبز ہے، بڑی میٹھی ہے، لیکن خبردار رہنا کہ اس دنیا کی مٹھاس میں اور اس دنیا کی سرسبزی میں اپنے آپ کو ملوث نہ کر لیں، اس میں کھو نہ جانا، اس میں جذب نہ ہو جانا، اس لیے کہ یہ اصل دنیا نہیں ہے۔ اصل دنیا جو ہے وہ آگے تمہارے انتظار میں۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی تعلیم دی، صحابہ کرام نے ویسے ہی اپنے آپ کو اسی سانچے میں ڈال لیا۔ ویسے تو عراقی تھے یہ صہیب رومی، لیکن کسی جنگ میں رومی جو ہے ان کو پکڑ کے گرفتار کر کے روم میں لے گئے، وہیں پرورش پائی، چھوٹے بچے تھے اور وہیں پہ بڑے پھلے پھولے، اور وہاں ان کے نام کے ساتھ رومی کا لفظ لگ گیا۔ تو جب ادھر آئے حجاز میں تب بھی پھر ان کے نام کے ساتھ رومی کا لفظ استعمال ہوتا رہا۔ مکہ میں آئے تو کہتے ہیں کہ میں نے وہاں روم میں ایک نجومی سے یہ بات سنی تھی کہ بھائی عنقریب مکہ میں ایک نبی پیدا ہونے والا ہے۔ جب میں وہاں روم سے پھر وہاں جو ان کا مالک تھا اس کی قید سے بھاگ کے وہاں سے پھر یہ مکہ آ گئے، کہنے لگے کہ مجھے اس نجومی کی بات یاد رہی اور میں اس تلاش میں تھا، تجسس میں تھا کہ کب کسی نبی کا اعلان ہوتا ہے۔ مکہ کا ایک سردار تھا عبداللہ بن جدعان، اس کے ساتھ شراکت کر کے بزنس کیا انہوں نے، اللہ نے بڑی برکت دی، بڑا مال دولت دے دیا، بڑے اچھے تاجر تھے۔ ایک سفر سے واپس آئے تو لوگوں نے بتایا کہ بھائی یہاں پہ ایک شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ کہنے لگے جیسے مجھے پتا چلا مجھے نجومی کی بات یاد آ گئی، مجھے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ میں فوراً جا کے ملوں ان سے۔ کہنے لگے کہ میں ایک رات چھپتا چھپاتا چاند کی روشنی میں گھر سے نکلا اور میں نے پتہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا گھر کون سا ہے۔
مجھے بتایا گیا کہ دار ارقم میں رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچا تو میرے پہنچنے سے پہلے عمار بن یاسر کھڑے تھے دروازے پہ. میں نے کہا عمار کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے کہ ایسے ایسے میں نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، کون ہے، کیسے ہیں، کیا کہتے ہیں. تو صہیب کہنے لگے کہ یار میں بھی اسی لیے آیا ہوں، چلو دونوں مل کے چلتے ہیں. دونوں گئے، جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اور ملتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باتیں سنی تو وہی بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھ لیا لا اللہ محمد رسول اللہ. چھٹے ساتویں آدمی یا پانچویں یا چھٹے آدمی ہیں یہ دونوں ایمان لانے کے معاملے. صہیب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. میرا بزنس کا چکر ایسا تھا، یہ دنیا والا بزنس کا چکر ہی ایسا ہوتا ہے، میں آئے دن اپنے پروگرام بناتا رہوں، اب نکلتا ہوں، کب نکلوں، کیسے نکلوں. کافروں نے میرے اوپر جاسوس مقرر کر دیے کہ یہ تو ہماری معیشت کمر توڑ جائے گا، بڑا بزنس مین ہے، یہاں سے چلا جائے گا، سارا مال اپنا وہاں لے کے چلا جائے گا تو ہمیں بڑا خسارہ ہوگا. کافروں نے جاسوس میرے اوپر لگا دیے کہ کہیں یہ اپنا مال لے کے یہاں سے نکل بھاگ نہ جائے. کہتے ہیں کہ ایک رات میں بڑا سوچ بچار کے ایک مجھے ترکیب دین میں آئی. ایک رات میں اٹھا، جاسوس میرے پیچھے پیچھے، میں گیا باہر جا کھیتوں ویتوں میں ایسے بیٹھا جیسے مجھے رفع حاجت ہے. میں وہاں بیٹھا اور تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے میں گھر واپس آ گیا. وہ جاسوس بھی میرے پیچھے پیچھے آ گیا. میں پھر دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد گھر سے نکلا، پھر وہاں جا باہر بیٹھا. میں نے 3-4 دفعہ ایسے کیا تو وہ جاسوس جو تھے میں نے انہیں بات کرتے ہوئے سنا، کہنے لگے لا تجزا قسم، اس کو تو پیٹ کی بیماری نے تنگ کیا ہوا، اور خیر اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالے ہوئے ہیں، یہ تو بیمار ہے اس لیے بار بار آ جا رہا ہے تو ہم آرام سے گھر میں بیٹھے. کہنے لگے میرے 4-5 دفعہ ادھر ادھر آنے جانے سے وہ جا گھر میں آرام سے سو. میں نے اللہ کا نام لیا اور مدینے کے راستے پہ نکل کھڑا ہوا. لیکن جیسے ہی صبح ہوئی میرے لوگوں کو پتا چل گیا کہ وہ تو شکار نکل گیا ہے. گھوڑے دوڑائے انہوں نے اور راستے میں پکڑ لیا مجھے. میرے پاس تیر بھی تھے اور تلوار بھی تھی، اور میں خوب ترومند تھا، صحت مند تھا، اور میرا نشانہ بھی بڑا زبردست تھا. تو میں نے کہا بھائی دیکھو نشانہ میرا اتنا ہے، جتنے تیر ہے میرے پاس اتنے میں بندے ماروں گا، میرا تیر ایک بھی ہٹا نہیں جائے گا. اور جب تیر ختم ہو گیا تو جب تک تلوار نہیں ٹوٹے گی تم سے لڑتا رہوں گا، اگر لڑنا ہے تو آرے جو مرضی کرو. انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہم تمہیں کچھ کہتے ہیں نا تم ہمیں کہو، ہمیں تو مطلب ہے تمہارے مال سے، جس مقصد کے لیے کافروں نے ہمیں تمہارے اوپر مقرر کیا ہوا ہے وہ تمہارا مال ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم اپنا مال لے کے جاؤ. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم مال لے کے مجھے چھوڑنے کو تیار ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں میرا مال کہاں ہے. حضرت صاحب کہنے لگے کہ میں نے انہیں بتا دیا کہ میرے مکان کے فلاں کمرے کے فلاں کونے میں میرا سارا مال جو ہے وہ دفن ہے، جا کے لے لو. وہ چلے گئے، جا کے مال وہیں پہ تھا، سارا انہوں نے لے لیا. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قباء میں ہی پہنچ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ نہیں پہنچے تھے، قباء میں تھے. جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جاتے ہی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے صہیب بڑا اچھا سودا کر کے آئے ہو. میں وہی سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا ہے کہ میں یہ کچھ کر کے آیا. اپنا دولت جو ہے دنیا والی وہ ساری کی ساری چھوڑ کے آیا ہوں، اسی لیے اللہ رسول نے مجھے کہا ہے کہ صہیب بڑا اچھا سودا کر کے آئے ہو. دنیا کے مال کے مقابلے میں جس چیز کا تم نے انتخاب کیا ہے تم اچھے رہے، دفعہ کا سودا کیا تم نے. اور پھر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح مدینے میں آنے سے اللہ تعالیٰ نے آیت بھی نازل فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں کوئی ایسا ہے جس نے اپنی جان جو ہے وہ اللہ کے آگے بیچ دی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ہاتھ بیچ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑی شفقت فرمانے والا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اللہ نے میرے حق میں نازل فرمائی کہ میں سب کچھ بیچ باچ کے اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول کے پاس آ گیا. اسی طرح سعید بن عامر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنانا چاہا، انہیں گورنر فوت ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نامزد کیا تو کہنے لگے کہ میں گورنر نہیں بنتا، مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی. حضرت عمر نے بڑا اصرار کیا، کہنے لگے کہ مجھے تو تم نصیحتیں کرتے ہو کہ عمر ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، اور جب مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ میری مدد نہیں کرتے. یعنی آپ انداز لگائیے کہ جب دین کا معاملہ ہو تو انسان کا مزاج، انسان کی سوچ، انسان کی رغبت کیسی ہو جاتی ہے کہ امیر جو ہے وہ گورنری دینا چاہ رہا ہے کہ گورنر بنو تم اور کام کرو آ کے، لیکن گورنر کہتا ہے کہ مجھے یہ ذمہ داری نہ دو، میں یہ لینا نہیں چاہتا. اور آج اللہ تعالیٰ معاف کرے، مسلمان بھی ہیں، اسلام بھی ہے،
سید زادے بھی ہیں، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، سب کچھ ہے، اور اس طرح اردو کے پیچھے پھر رہے ہیں کہ ملک کا یہ حال کس وجہ سے ہوا؟ جن کو سٹار لگے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے تو سٹار آسمانوں سے اترے ہوئے، ہم کیوں دیں گے؟ اور جو سرمایہ دار ہیں، جو جاگیردار ہیں، وہ تو کہتے ہیں جاگیریں تو ہمیں آسمانوں سے اتری ہوئی ہیں ہمارے لیے، ہم سیاست کیوں چھوڑیں؟ یہ تو ہمارے لیے پیدائشی ہمارا حق ہے گورنر بننا اور وزیر بننا۔ زبردستی حضرت عمر نے گورنر بنایا انہیں، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایجنسیوں کو یہ خط لکھا وہاں پہ حمص میں، شام کا علاقہ تھا، کہ مجھے ذرا شام کے علاقے کے جو مفلس اور غریب لوگ ہیں ان کی فہرست بنا کے بھیجو تاکہ میں ان کے وظیفے مقرر کر سکوں۔ یہ حضرت عمر کا نظام حکومت تھا کہ غریب اور مفلس لوگ جو ہیں، محتاج لوگ جو ہیں، مانگنے کی نوبت نہ آئے ان۔ اگر ایک بھی یہی بات تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، اگر فراق کے کنارے پہ ایک کتا بھی بھوکا مار جائے گا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا اس کے بارے میں۔ خود اپنے ہمارے ہاں تو خفیہ ایجنسیوں کے کام ہی اور کون مدرسے کو چندہ دیتا ہے اور کون جہاد فنڈ دیتا ہے، سب کی لسٹیں دو ہمیں تاکہ جیلوں میں ڈالیں انہیں۔ حضرت عمر نے فہرستیں منگوائی کہ کون کون لوگ ہیں جو مفلس ہیں، جن کا گزارا نہیں ہوتا، میں ان کے وظیفے مقرر کروں۔ اور جب ایجنسیوں نے فہرستیں بھیجی تو سب سے پہلے سعید بن عامر کا نام لکھا تھا۔ حضرت عمر نے تعجب سے پوچھا کہ یہ سعید بن عامر کون؟ انہوں نے بتایا کہ وہی جو گورنر ہیں حمص کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہزاروں کی طرح رونے لگ پڑے کہ کیا سعید بن عامر کی یہ حالت ہے؟ تھیلی بھیجی سعید بن عامر کو درہموں کی، اور ساتھ یہ تاکید کی کہ سعید کا اس پیسے کو اپنی ذات پہ خرچ کرنا۔ جب قاصد تھیلی لے گیا سعید بن عامر کے پاس تو اس نے کہا کہ حضور یہ امیر المومنین کی طرف سے ہدیہ ہے آپ کے لیے۔ دیکھا کہ یہ پیسوں کی تھیلی ہے تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی اونچی آواز سے کہی کہ اندر بیوی صاحب بیٹھی تھی، کہنے لگی کہ امیر المومنین کیا بات ہوگی، کیا کوئی فتنہ آ گیا، کوئی مصیبت آ گئی، کس بات پہ انا للہ پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے بہت بڑی بات ہوگی۔ پوچھا کہ امیر المومنین فوت ہو گیا؟ کہنے لگے نہیں امیر المومنین فوت نہیں ہوئے، اس سے بھی بڑی بات ہوگی۔ کہنے لگے کہ کیا مسلمانوں کو کسی جہاد میں یا کسی لشکر کو خدا خاصہ شکست ہو گئی؟ کہنے لگے نہیں اس سے بھی بڑی بات ہوگی۔ پوچھا کیا بتاؤ تو صحیح؟ کہنے لگے کہ دنیا ہمارے گھر آ گئی، دنیا ہمارے گھر آئی۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ امیر المومنین نے پیسوں کی تھیلی بھیجی ہے ہمیں۔ فرمایا تو اس میں پریشانی کی کیا بات؟ پیسے آ گئے ہیں تو پریشانی کی کیا بات ہے؟ صبح لشکر جا رہا ہے جہاد پہ، دروازے پہ کھڑے ہو جائیں اور لشکر میں تقسیم کر دیں۔ حضرت عامر بن سعید نے کہا کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کہی تم نے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تمہیں میں اس سوچ کی توفیق عطا کی۔ صبح دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور جو لشکر روانہ ہونے والا تھا سارے کے سارے پیسے اس کو تقسیم کر دیے، اپنا دامن پھر ویسا ہی کرا، دنیا کو گھر میں آنے نہیں دیا۔ کل فی الدنیا کانک غریب، اے عبداللہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح مسافر رہتے ہیں۔ سلمان فارسی کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گورنر بنایا مدائن کا، اور 4-5 ہزار درہم ان کی تنخواہ مقرر کی۔ اس کے باوجود جتنی بھی تنخواہ آتی ساری کی ساری اللہ کے راہ میں غریبوں میں تقسیم کر دیتے، اور خود چٹائیاں بنتے، جو اس سے آمدنی ہوتی اس سے خود گزارا کرتے۔ اور جب فوت ہونے لگے تو سعد بن ابی وقاص گئے ان کی تیمارداری کے لیے، رو رہے تھے، کہنے لگے کہ سلمان کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے کہ روتا اس لیے ہوں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وصیت فرمائی تھی کہ سلمان جس طرح میں دنیا سے جا رہا ہوں اسی طرح میرے پاس آنا قیامت کو۔ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تھے گھر میں چراغ نہیں تھا جلانے کے لیے، تیل نہیں تھا گھر میں چراغ جلانے کے لیے، تیل باہر سے مانگا گیا۔ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے اور سلمان کہنے لگے کہ میرے پاس تو دنیا جمع ہو گئی ہے، اللہ رسول نے فرمایا تھا کہ دنیا جمع نہ کرنا اس دنیا میں، اور میرے پاس اس طرح آنا جس طرح میں جا رہا ہوں دنیا سے۔
اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں قیامت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم نہ ہو جاؤں. اللہ کے رسول سے میری ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، میں نے دنیا جمع کر لی ہے. اور جب فوت ہوئے تو گورنر ہاؤس سے جو دنیا نکلی وہ یہ تھی کہ سرہانے کے نیچے رکھنے کے لیے 2 اینٹیں تھی، ایک کمبل تھا اوپر لینے کے لیے، پانی پینے کے لیے ایک پیالہ تھا، اور 1-2 اور چیزیں تھی. یہ تھا سارا گورنر ہاؤس کا اثاثہ، جس پہ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ میں نے دنیا جمع کر لی ہے، اللہ کے رسول کی زیارت سے محروم نہ ہوں. یہ ہے وہ بات جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالنے پائے کہ دنیا کی زندگی جو ہے اس کی جو رنگینیاں ہیں، اس کو دل فریبیاں جو ہیں، یا اس کی جو کشش ہے وہ تمہیں اپنے اندر جذب نہ کر لے. لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، لوگوں تمہیں یہ دنیا کا مال اور اولاد اور دنیا کی رنگینی جو ہے اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. اللہ اکبر کی صدا ہو تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جاؤ اللہ کی پکار کو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ جب اللہ اکبر کی آواز آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے کام کاج چھوڑ کے اس طرح مسجد چلے جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، ہم سے واقف ہی نہیں ہے. باتیں کر رہے ہوتے باتیں ادھوری چھوڑ دیتے، کام کر رہے ہوتے کام ادھورا چھوڑ دیتے، جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز آتی فوراً مسجد. لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، لوگوں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرنے پائیں. دنیا کی زندگی سے دھوکے میں نہ پڑنا کہ دنیا کی زندگی ابدی زندگی ہے، ہمیشہ رہے گی. یہ نعمتیں یا یہ رنگینیاں یا دل فریبیاں جو ہیں تمہیں اپنے اندر جذب نہ کر لیں. اللہ کے رسول کو یاد رکھو، دائمی چیز وہی ہے. یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہے. بچوں کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، ڈالروں کی محبت ہے، ریالوں کی محبت ہے، نوکری کی محبت ہے، منصب کی محبت ہے، یہ ساری کی ساری محبتیں فنا ہو جائے گی. اللہ کے رسول کی محبت باقی رہ جائے، اور وہی کام آنے والی چیز ہے. لہذا فرمایا کہ یاد رکھو یہ دنیا کی جو زندگی ہے عارضی ہے، فنا ہونے والی ہے، اور باقی رہنے والی زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے. اس کی جو نعمتیں ہیں وہ باقی رہنے والی ہیں. لہذا اس دنیا کی زندگی کے دھوکے میں نہ آنا. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، لا یغرن، اور نہ ہی دھوکے میں ڈالے تم کو. یغرن کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، واحد ذکر غائب کا صیغہ ہے. لا یغرن، نہ دھوکے میں ڈالے تم کو، باللہ اللہ کے معاملے میں، الغرور. الغرور کیا ہے؟ غفور کیا ہے؟ مبالغہ کا صیغہ ہے. صبور کیا ہے؟ بہت زیادہ صبر کرنے والا. غفور بہت زیادہ بخشنے والا. شکور بہت زیادہ قدردان، بہت زیادہ شکر کرنے والا. غرور بہت زیادہ دھوکہ دینے والا. کون ہے وہ؟ شیطان. غرور جو ہے مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ دھوکہ دینے والا. تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں نہ ڈالنے پائے. 2 چیزیں ہیں دھوکہ دینے والی. پہلی کون سی؟ دنیا. اس کے بارے میں بھی فرما دیا کہ لوگوں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالنے پائے. چوکنے ہو کے رہنا، ہوشیار رہنا اس دنیا سے. اور دوسری چیز جو انسان کو دھوکہ دینے والی ہے وہ کون سی ہے؟ شیطان ہے. فرمایا کہ بہت زیادہ دھوکہ دینے والا ہے انسان کو. بھئی ہمارے باپ کو دھوکہ دیا اس نے کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے کیوں روکا؟ کہیں تم ہمیشہ کی زندگی نہ پالو. اللہ نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس وجہ سے روکا ہے کہ تمہیں ابدی زندگی نہ مل جائے، اور تو کوئی وجہ نہیں. کھاؤ گے تو ہمیشہ جیو گے، آب حیات ہے یہ تو.
کھا لو 4 دانے، کیا فرق پڑتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام آ گئے دھوکے میں، غرور کے دھوکے میں، حالانکہ وہ تو صرف آزمائش تھی، لیکن شیطان نے اتنی خوشنما بات بنا کے دکھائی حضرت آدم علیہ السلام کو، اس طریقے سے بات کی کہ قاسمہما، ان دونوں کے سامنے قسمیں کھاتا رہا کہ میں تو تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، میں تو تمہارا جگری یار ہوں، میں تو تمہارا اتحادی ہوں، تمہارا دل و جان سے دوست ہوں، تمہارے ساتھ ہیں، جو کچھ بھی کرو گے کریں گے ہم بھی تمہارے ساتھ، اور لو ڈالر لو ہم سے، اور ریال لو ہم سے، تمہارے ساتھ ہیں، مارو ان کو جس طرح بھی مارتے ہو۔ قاسمہما، قسمیں کھائیں اس نے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور جب نتیجہ نکلا تو پتا چلا کہ یہ تو پکا دشمن ہے ہمارا، وہ جتنی باتیں کہتا تھا سب بکواس تھی، اور پھر بری ذمہ ہو گیا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کے سامنے نہیں آ سکتا، یہ تم خود ذمہ دار ہو، تمہیں کیوں کیا یہ؟ شیطان بڑا دھوکے باز ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان بڑا دھوکے باز ہے، تمہارے باپ کو بھی دھوکہ دیا اس نے، تم بھی کہیں اس کے دھوکے میں نہ آ جانا۔ اور اس کی چالیں ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ ایک ساتھی نے، مولانا رومی نے، بعض بڑی سبق آموز قسم کی کہانیاں ہیں ویسے تو، لیکن بعض اوقات اچھی بات دل نشین ہوتی ہے، دل میں بیٹھ جاتی ہے، یا اسے انسان سبق اور عبرت حاصل کرتا ہے۔ شیطان کی انہی چالوں کے بارے میں ایک کہانی لکھی انہوں نے کہ ایک نیک آدمی، عابد آدمی، ہر وقت نماز پڑھنے والا، اللہ اللہ کرنے والا، ذکر کرنے والا، ایسے ہی اس کے دل میں یہ وہم آ گیا، شیطان نے بات ڈال دی کہ میں نماز روزہ کرتا ہوں، صدقہ خیرات کرتا ہوں، نیکی کے سارے کام کرتا ہوں، لیکن میرے دل میں کبھی ایسے رکت طاری نہیں ہوئی، میری آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں آئے، رونا نہیں نکلا کبھی مجھے، حالانکہ یہ رونا اور آنسو بہانے جو ہے یہ تو بڑی تقوی کی بات ہے اور اللہ کے ہاں قرب کی بات ہے، میرے کبھی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے۔ اسی اب وہ فکر میں اور اسی تجسس میں تھا کہ یہ ایسی کیوں نہیں ہوتا، اللہ کے آگے روؤں میں اور اللہ کے آگے گڑگڑاؤں میں اور میرے آنسو نکلے۔ وہ جو وسوسہ ڈالنے والے حضرت صاحب تھے وہ بڑی نورانی شکل بن کے اور بڑی سفید داڑھی کے ساتھ بزرگ شکل میں اللہ اللہ کرتے ایک دفعہ راستے میں مل گئے، کہنے لگے کہ حضرت صاحب کیا بات ہے، آپ پریشان دکھائی دیتے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی پریشانی کی بات تو یہی ہے کہ میں بڑی کوشش کرتا ہوں، سارے نیکی کے کام کرتا ہوں، نماز روزہ کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں اور سارے نیکی اور خیرات کے کام کرتا ہوں، لیکن مجھے کبھی آنکھوں سے آنسو نہیں آئے، رونا نہیں آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے آگے روؤں اور گڑگڑاؤں اور آنسو بہاؤں۔ کہنے لگی کہ بھائی بات تو تمہاری واقعی سچی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ نماز روزہ تو اپنی جگہ پہ، جب تک تم کوئی گناہ نہ کرو، جب تک تمہارا ضمیر تمہیں ملامت نہیں کرے گا، جب تک تمہارا ضمیر ملامت نہ کرے، آنسو کیسے نکلے اس کو؟ رونا تب آئے گا جب کوئی گناہ کرو گے، گناہ نہیں کرو گے تو رونا کیسے آئے گا؟ وہ عابد اور کہنے لگا کہ بات تو واقعی تمہاری صحیح ہے کہ یہ تو میرا ضمیر جب تک مطمئن ہے، جب تک میرا ضمیر مجھے ملامت نہ کرے، کوئی ایسا گناہ نہ ہو جس پہ جا کے میں اللہ سے توبہ کروں، معافی مانگوں، گڑ گڑاؤں، اس وقت تک آنکھوں سے آنسو کیسے جاری ہوں گے؟ کہنے لگے دیکھو میں تمہارا بڑی ایک اچھی بات بتاتا ہوں، بڑی فتح کی بات بتاتا ہوں، میں تمہیں کوئی ایسا گناہ تو نہیں کہتا جس سے تم پہ کوئی مصیبت آ جائے، چوری کرو یا قتل کرو، ڈاکہ کرو، ایسے خواہ پکڑے جاؤ گے، جیل میں چلے جاؤ گے اور مصیبت تم پہ آ جائے گی۔ گناہ تو ایسا ہونا چاہیے جس میں تم پہ کوئی مصیبت نہ آئے، راضی نامے کا گناہ ہو، بدکاری کے بازار میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے گناہ کرو، تمہارا ضمیر تمہیں ملامت کرے گا تو اپنے آپ تمہارے آنسو نکلیں گے، رونا آئے گا۔ واقعی بات تو صحیح ہے، گناہ تو جب تک گناہ نہیں ہوگا رونا کیسے آئے گا، آنسو کیسے آئے گا؟ وہ عابد آدمی، نیک آدمی جو ہے وہ اسی نیت سے بدکاری کرنے کے لیے چلا گیا، وہ جا کے اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور کہنے لگی کہ حضرت صاحب بات یہ ہے کہ ہمارا تو کام ہی یہ ہے، ہم تو اسی مقصد کے لیے یہاں بیٹھی ہیں، لیکن آپ کا چہرہ دیکھ کے، آپ کی نورانی شکل دیکھ کے ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ کسی آپ چکر میں آ گئے ہیں، کسی دھوکے میں آ گئے ہیں، کہیں راستہ بھول کے آ گئے، کوئی ایسی بات ہے، آپ ہمیں بتائیے صحیح بات کیا ہے۔
وہ کہنے لگے کہ بھائی اب تم نے پوچھا ہے تو میں تمہیں بات بتا ہی دیتا ہوں. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ مجھے ایک حضرت صاحب نے، پیر صاحب نے یہ نصیحت کی ہے کہ اس وقت تک میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے جب تک میں کوئی گناہ نہیں کرتا، اور میں اسی مقصد کے لیے آیا ہوں تاکہ میں اللہ سے توبہ استغفار کروں، میری آنکھوں سے آنسو بہیں اور میں گڑ گڑاؤں اور روؤں اللہ کے آگے جا کے. وہ عورت، اللہ نے کوئی اس کو عقل دی ہوگی، وہ عورت کہنے لگی کہ حضرت صاحب بات تو واقعی صحیح ہے جیسے آپ کو بھیجا ہے، لیکن آپ نے اس سے ایک بات تو پوچھ لینی تھی. وہ بات آپ بھول گئے پوچھنی اس سے. وہ بات یہ ہے کہ آپ نے اس سے یہ تو پوچھنا تھا کہ کیا گناہ کرنے کے بعد اللہ مجھے اتنی مہلت دے گا کہ میں توبہ کر لوں. یہ آپ پوچھنا بھول گیا اس سے. تھی تو وہ بدکار عورت، لیکن اس نے اس آدمی کے چہرے مورے کو دیکھ کے، اس کا طرز عمل دیکھ کے، اس کی باتیں سن کے اندازہ لگا لیا کہ یہ بھولا بھٹکا آدمی ہے، یہ اس بازار کا آدمی نہیں ہے، یہ اس راستے کا آدمی نہیں ہے، بھولا بھٹکا آدمی ہے، کہیں سے آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بچانا تھا، اس کو بدکار عورت کے ہاتھوں بچا لیا. لیکن جس نے گمراہ کرنا تھا، آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا دھوکہ دیا اس نے کہ اس وقت تو تمہیں آنسو آئیں گے نہیں جاتا تم کسی گناہ میں ملوث نہیں ہوتے، اور گناہ بھی ایسا کرو جو راضی نامے کا گناہ ہو، کسی مصیبت میں نہ پھنس جانا. شیطان نے ایسے نہیں کہا تھا کہ یا اللہ تو نے مجھے اس آدمی کی وجہ سے گمراہ کیا ہے، آدم کی وجہ سے، اب میں اس کے راستے میں بیٹھوں گا. لَأَقْعُدَنَّ فِي صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، جو تیرا سیدھا راستہ ہے، جو تو نے اپنا راستہ بتایا، اپنی شریعت بتائی ہے، اس کے سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، اور پھر دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، چھوڑوں گا نہیں. وَلَا تَعِدَنَّ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور دیکھ لینا کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ ناشکری ہو، تیری نعمتوں کی قدر نہیں کرے گی، تیرے راستے سے ہٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں پہلے سے میں بتا دی ہیں. لا یغرنکم باللہ الغرور، یہ دونوں چیزیں انسان کو دھوکہ دینے والی ہیں. دنیا بھی انسان کو دھوکہ دینے والی ہے، اور بڑا انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے، سمجھتا یہ ہے کہ نہیں مجھے کون دھوکہ دے سکتا ہے. اور شیطان سے بھی انسان دھوکہ کھاتا ہے، اور انسان کہتا یہی ہے کہ نہیں جی نہیں یہ تو ایسے ہی ہے، اب دنیا کے ساتھ چلنا ہے، دنیا کا ساتھ دینا ہے. دنیا کا ساتھ دیتے دیتے انسان اپنی عاقبت جو ہے برباد کر لیتا ہے. اور غریب جو ہے ایک معنی تو اس کا مسافر ہے، ایک معنی اس کا اجنبی بھی ہے. قل فی الدنیا کانہ کا غریب، اس طرح دنیا میں رہو جس طرح تم اجنبی ہو، تمہیں کوئی پہچانے نہ، تم الگ تھلگ رہو باقی سارے لوگوں سے. دنیا اس راستے پہ جاتی ہے، تم اس راستے میں بیٹھے رہو، تمہارا راستہ مختلف ہے دوسرے لوگوں سے. آگے اللہ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو، ان الشیطان، بے شک شیطان، لکم واسطے تمہارے، عدو دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن ہی سمجھو، اس کو دشمن ہی سمجھو. ویسے تو ہر آدمی یہ کہے گا زبان سے جی شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان پہ لعنت، شیطان مردود، شیطان فلاں، شیطان ملعون، سب کچھ انسان کہتا ہے. لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو انسان سارے وہ کام کرتا ہے جو شیطان چاہتا ہے. نماز ضائع ہوتی ہے، ضائع ہوتی رہے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں. ساری دنیا رشوت لیتی ہے، ہم کیوں نہ لیں؟ ساری دنیا سود کھاتی ہے، ہم کیوں نہ کھائیں؟ اب کیا کریں؟ تجارت میں لگائیں گے، تجارت میں پیسہ ڈوب جائے گا. گناہ ہے، موسیقی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کی آواز ہے. گناہ اور موسیقی جو ہے، عورت کی آواز جو ہے، یہ شیطان کی آواز ہے. اور انسان کے لیے بڑی کشش ہے اس میں، عورت کی تصویر میں، عورت کی آواز میں. انسان عملاً وہی کرتا ہے. کتنے فیصد لوگ ہیں جو پرہیز کرتے ہیں یا بچ رہے. یہ دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید المؤمن و جنت الکافر، اس میں تو انسان کو اپنے آپ کو باندھنا پڑتا ہے. اللہ کے رسول نے جیسے فرمایا کہ باندھ کے رکھو اپنے آپ کو، بازو بھی باندھ کے رکھو، اپنے پاؤں بھی باندھ کے رکھو، آنکھیں بھی باندھ کے رکھو، اپنے کان بھی باندھ کے رکھو، اپنی زبان بھی باندھ کے رکھو، سب کچھ باندھ کے رکھو. لیکن ہے اختیاری، اپنے آپ کو خود باندھنا جو ہے اتنا مشکل. ابو لبابہ جیسا آدمی ہو جو جا کے سور کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لے، یہ تو ابو لبابہ والا کام ہے، اپنے آپ کو باندھ لینا. اب آدمی کہاں ایسے باندھتے ہیں اپنے آپ کو؟
لیکن جو آدمی باندھ لیتا ہے اس کے لیے معافی ویسے ہی آ جاتی ہے جیسے ابو البابا کے لیے آئی. 10 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک دی ابو البابا کو کہ البابا اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر، تمہاری غلطی اللہ نے معاف کر دی، اللہ کی طرف سے تمہاری آئی ہے معافی. لیکن مومن کے لیے یہ باندھ رہی ہے اس دنیا میں کہ انسان ہر طرح سے اپنے آپ کو باندھ کے رکھے، ہر چیز کو باندھ کے رکھے. شیطان لکم عدو، شیطان تمہارا پکا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن ہی سمجھو، اس کو کبھی اپنا دوست نہ سمجھو. دھوکے سے تمہیں گمراہی کے راستے پہ لے جائے گا. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اللہ فرماتے ہیں انما بے شک وہ جو یدعو وہ پکارتا ہے، وہ دعوت دیتا ہے، حزبہ اپنے لشکر کو، اپنے پیروکاروں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے ساتھیوں کو. کس کی طرف دعوت دیتا ہے؟ لیکونوا من اصحاب السعیر، لیکونوا تاکہ وہ ہو جائیں من اصحاب السعیر جہنمیوں میں سے، اس لیے کہ وہ خود بھی جہنمی ہے، اس کا جہنم میں جانا تو یقینی ہے، مردود ہے، ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی بارگاہ سے راندہ گیا ہے، جہنم اس کے لیے یقینی ہے. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پیروکار، میرے ساتھی، میرے دوست لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ بھی میرے ساتھ ہی جہنم میں جائیں. لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، شیطان تمہارا دوست نہیں ہے، اس کے ساتھ اتحاد نہ کرنا، تمہیں جہنم میں لے کے جائے گا، اس سے بچ کے رہنا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین کفروا لہم عذاب شدید، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے عذاب شدید ہے. والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے. بہت بڑا اجر ہے، جتنی نیکی کی اتنا نہیں بلکہ اس سے کئی گنا بڑا اجر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 700 گنا تک اللہ بڑھا کے دیتے ہیں، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک نیکیوں کا اجر اللہ بڑھا. اب دیکھیے کہ قدم قدم پہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 فریقوں کا، 2 قوموں کا، 2 گروہوں کا ذکر فرمایا کہ ایک گروہ یہ ہے، ایک گروہ وہ ہے. یہ 2 قومی نظریہ جو ہے یہ تو قرآن مجید دیتا ہے. اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ 2 قومی نظریہ ہی دیا ہے. الذین کفروا لہم عذاب شدید، یہ ہے کافر، ان کے لیے شدید عذاب. اور دوسری قوم والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے، اجر کبیر ہے. یہ ایک کیسے ہو گیا کہ ہم سارے ایک ہیں؟ ایک ہی قومی نظریہ ہے، ایک ہی قوم ہے ساری دنیا میں، کافر بھی اور مسلمان بھی اور ہندوستان بھی اور پاکستان بھی، ایک ہی کلچر ہے، ایک ہی تہذیب ہے، ایک ہی تمدن ہے، سب کچھ ایک ہے. یہ ایک ہی والی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یہ تو اللہ نے بتایا 2 قومی نظریہ جو ہے یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، تم ایک کیسے کرتے ہو اسے؟ اللہ کی تقویب ہے یہ 2 قومی نظریے کو ایک قومی بنانا یا ایک کلچر یا ایک تہذیب باور کرانا یا یہ فلسفہ پیش کرنا، یہ تو قرآن مجید کی سیدھی تقویب ہے، قرآن مجید کو جھٹلانا ہے. قدم قدم پہ تو اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، ایک ایک آیت کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ کافر ہیں، یہ مومن ہیں، یہ جہنم میں جانے والے ہیں، یہ جنت میں جانے والے ہیں. جو کہتا ہے کہ وہ بھی ایک ہی ہیں، جاؤ ان کے ساتھ مل کے بیٹھو، جاؤ جہنم میں ان کے ساتھ. قوم کو کیوں اس کے ساتھ ملاتے ہو؟ اسلام کو کفر کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.